صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے ابھی اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اعتکاف ماہ رمضان ماہ رمضان میں ہم شامل ہو چکے ہیں، اور ماہ رمضان کی آخری عشر میں یعنی آخری 10 دنوں میں کوئی ایسی جگہ بیٹھنے میں جہاں عبادت کی جاتی ہو، مرد حضرات کو مسجد میں کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی نیت سے بیٹھنا، اور خواتین اسلام کو اپنے گھر میں ہی کچھ ایسی مخصوص جگہ پر بیٹھنا جو نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہو، ایسی جگہ پر بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو منت کے طور پر کی جائے، جیسے کہ کوئی کہہ دے کہ میرا یہ کام ہو جائے، نیک کام کے لیے کوئی مقصد ہے، اولاد ہو جائے، یا میرا یہ کام بن جائے، میری مصیبتیں ٹل جائے، میری حاجت پوری ہو جائے، تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کی حالت میں ہی وہ اعتکاف کریں۔ تو اعتکاف یہ واجبہ ہے جو منت کے طور پر مانے جائے، وہ ہر وقت بھی کر سکتے آپ۔ ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یعنی کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو آپ نویت سنت الاعتکاف نیت کر لیں، اور سیدھا یعنی دایاں پیر مسجد میں رکھیں، اور جاتے ہی دعا یہ نیت کر لیں، دل سے ارادہ کر لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، تو یہ دعا پڑھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تب آپ کی ہر سانس کے عوض میں بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور وہاں پر فضول گوئی نہ ہو، کوئی دنیاوی باتیں نہ ہو، بلکہ تسبیح و تحلیل کرتے رہے، ہر چیز پر آپ کو ثواب اللہ عنایت فرمائے گا۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو گویا کہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ کچھ پڑھے نہیں، خاموش بیٹھے رہیں، تب بھی آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے اعتکاف کرنے کی نیت سے۔ کیونکہ آپ عادت بنا لیجئے کہ مسجد میں جائیں تو سیدھا پیر، دایاں پاؤں جو ہے آپ مسجد میں رکھیں، اور اعتکاف کی نیت کر کے جب واپس ہوں تو بایاں پیر یعنی الٹا پیر جو ہے آپ مسجد کے باہر رکھ کے آپ نکل جائیں۔ تو یہ مستحب کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت جو ہے رمضان کی آخری عشرے میں جو 10 دنوں جو اعتکاف کی جاتی ہے اسے اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ کو وفات ظاہری آ گئی، وفات ظاہری ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو وفات ظاہری نہیں ہوئی تب تک کہ آپ اعتکاف کو ہر سال کرتے رہیں۔ کیونکہ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا کہ آپ ہر سال اعتکاف کرتے آخری عشرے میں، اور خود صحابہ اکرام کو بھی کہتے کہ آپ یہ اعتکاف کر لیا کریں، اور آپ کے بعد جو صحابہ اکرام بھی اعتکاف کرتے رہیں، اور آپ کے بعد حضور علیہ السلام کے جتنی ازواج مطہرات ہیں یعنی ہمارے امہات المؤمنین ہیں، وہ بھی جو ہے اعتکاف کو ادا کرتی رہیں۔ اعتکاف ماہ رمضان کی 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مسجد میں شامل ہو جائیں۔ عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے جو ہے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے عید کا جو چاند ہو جائے، اور یا پھر 30 روزے مکمل ہو جائے، تو آپ مغرب کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کو واپس ہو سکتے ہیں۔ اور یا تو پھر 29ویں رمضان کو کوئی چاند کی خبر یا پوری طرح سے چاند کا اعلان یا تو ہو جائے، عید کا اعلان ہو جائے، تب تک کہ آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں، اور بلا
حاجت شرعی یا حاجت طبعی آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ حاجت شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے یا کئی بھی جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ حاجت شرعی میں سے ہے، تو اس میں جو ہے آدمی اعتکاف سے نکل کر کے وہاں جائے جہاں پر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، وہاں نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جو آ جائیں، بقیہ سنت نوافل جو آپ آ کر کے اس جگہ نماز ادا کریں جہاں پر آپ اعتکاف کیے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی ہے کسی کے پاس، آپ کو کوئی ڈراپ کرنے والا ہے، چھوڑنے والا آنے والا کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ خود بھی جو ہے اگر قریب میں اگر مسجد ہے تو آپ پیدل بھی جا کر کے مسجد میں جا کر کے آپ جمعہ کی جائیں، اور یا پھر آپ حاجت طبعی کے لیے جائیں، تو آپ کا یہ تمام چیزیں سے فارغ ہو جائیں تب آپ کو فوری طور پر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حاجت طبعی وہ ہے جو جیسے کہ پیشاب کرنے کے لیے جائیں یا فاقانہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں یا غسل جنابت یا غسل واجب کے لیے جائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ حاجت طبعی کسے کہتے ہیں۔ حاجت طبعی وہ ہے جو مسجد میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، فاخانہ کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، یا پھر آپ کو احتلام ہو گیا تو آپ کا غسل واجب ہے، آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا نکلنا آپ کو مسجد سے ضروری ہے، تو آپ کو نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر مسجد اتنے قریب ہے کہ بعض اوقات ایسے مسجد ہے کہ آپ حوض قریب ہیں یا کوئی نل قریب ہے، آپ مسجد ہی میں بیٹھ کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو ہے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں ہی بیٹھ کر کے آپ وضو کر لیں۔ یا کوئی اتنا بڑا برتن ہے، کوئی آپ کو وضو کرا سکتا ہے، تب بھی آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اسی میں وضو کر لیں، مگر وضو کی جو قطرات ہیں وہ مسجد میں گرنے نہ دیں۔ اور یہ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے کہ آپ استنجا کے لیے گئے تھے، وضو کے لیے گئے تھے، ٹوائلٹ کے لیے گئے تھے، یہ تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں تو فوراً جو ہے آپ وہاں سے نکل کر کے اعتکاف کی جگہ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی آ گیا، السلام علیکم کسی نے کہا، سلام کیا آپ کو، تو آپ وعلیکم السلام بولتے چلتے چلتے جواب دیں اور آ جائیں، ورنہ پھر آپ جو ہے اگر آپ نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا کہ بھائی کیسے ہو، خیریت سے، اور تجارت وغیرہ ٹھیک سے چل رہا ہے، اور گھر میں بال بچے سب ٹھیک ہے، خیر و خیریت پوچھتے رہیں، اور آپ وقت نکل گیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ابھی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح سے کوئی مسجد میں آپ اعتکاف کیے ہیں، وضو کرنے کے لیے حوض کے پاس چلے گئے، آپ حوض میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں اسے دیکھتے رہ گئے، اس کے ساتھ کھیلتے رہ گئے، یا پھر وضو خانے میں بیٹھ کر کے کوئی آپ کو بات کر رہا ہے کہ حضرت کیسے ہو، گیا فلاں صاحب کیسے ہو، ارے خیر ہو، ٹھیک ہے، ایسا بات کرتے رہ گئے، وضو خانے میں ہی آپ جو ہے بات کرتے رہ گئے، تب بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کو کسی نے پکڑ لیا یا کسی نے آپ کو روک لیا، آپ کو جو ہے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، تو آپ کہہ دیجئے بھائی میں اعتکاف میں ہوں، اعتکاف اشارہ کرتے وہ سامنے والا سمجھ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ جب مسجد میں داخل ہو جاتے اسے بلائیں، اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھائیں کہ بھائی میں اعتکاف میں ہوں تو میں اس طرح سے کھڑے رہ کر کے آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال اگر بیچ میں اگر بات کرتے کھڑے رہ گئے تو اس حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سر پر ایسا کوئی کپڑا ڈھانک لیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا کچھ چہرہ بھی آپ کا چھپے رہے باہر جاتے وقت، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اعتکاف میں ہے، اسے بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی کے ذمے چند مسائل ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سماعت کریں۔ اعتکاف کرنے والا جمعہ کا غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے،
اور اس کے لیے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر غسل کی نیت سے غسل کرنے کے لیے وہ جا نہیں سکتا۔ بہرحال اگر پسینے کی بدبو اور آ رہی ہے تو اسے عطر وغیرہ لگا کر کے اس بدبو کو آپ دور کر سکتے ہیں، مگر گرمی کو دور کرنے کے لیے یا پسینہ بہہ رہا ہے بدبو کو دور کرنے کے لیے یا جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے آپ چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ، کوئی مسجد کے باہر نماز جنازہ آیا، نماز جنازہ حاضر ہے، اعلان بھی ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاؤ، تو اس صورت میں بھی معتکف جو اعتکاف کیا ہو، اعتکاف کی حالت میں ہے، اسے بھی جو ہے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شریک ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف اعتکاف کے جو حالت میں ہے مختصر بات چیت بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اعتکاف کرنے والا وہ بات چیت بالکل بند نہ کرے بلکہ خاموش رہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ بات کر سکتا ہے، مختصر بات کر سکتا ہے، مگر بلا ضرورت کی باتیں نہ کریں، جیسے کہ ہم ایک بولیں گے سامنے والے دو بولیں گے، ایسا کرتے کرتے بات اور بڑھ جائے گی، تو لہٰذا اس سے باتوں سے اجتناب کریں، باتوں سے دوری کر رکھیں، اور مختصر بات خیر خیریت آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر چاہے تو فون کے ذریعے سے اپنی فیملی کو بات بھی کر سکتے ہیں، مختصر اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آپ بات بھی کر سکتے ہیں، آپ موبائل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر ضرورت کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اس میں جو غلط جیسے کہ آج کل یوٹیوب میں آپ شروع کریں گے تو غلط چیزیں بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں، ایڈ آتے رہتے ہیں، جس میں بہت فواہش چیزیں آتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے، تاکہ وہاں پر مسجد کا احترام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس چیز کو بھی استعمال سے آپ بچیں۔ اگر مختصر موبائل سے اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں گھر والوں سے تو آپ بات کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ مسجد کا احترام ہر حالت میں کرنا چاہیے، مسجد میں گندگی نہ کرنا چاہیے، کوئی چیز آپ کے کھانے پینے کی چیز پڑ گئی تو اسے آپ صاف کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ اسے کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے مسجد میں موبائل چارج کو لگاتے ہو، پنکھا لگاتے ہو تو کوشش یہ کریں کہ کچھ رقم جو ہے مسجد کی ڈبے میں ڈال دیں یا مسجد کے متولی کے حوالے کر دیں، تاکہ مسجد سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اس کی بجلی آپ نے استعمال کی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ رقم جو ہے مسجد کے جو ڈونیشن باکس ہوتے ہیں اس میں آپ ڈال دیں، یا تو ان اراکین کے حوالے سے پیسے کو کر دیں۔ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں نماز قضا ادا کریں، نوافل ادا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور دینی مسائل کو سیکھیں اور سکھائیں، اسی طرح سے آپ کرتے رہیں۔ لہٰذا اعتکاف کا یہ طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے جس نے اعتکاف کیا تو وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت اعتکاف کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ شب قدر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات کسے کہتے ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے ان راتوں کو بھی یہ شب بیداری کریں، اور ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ اسی طرح سے کرتے ہوئے آپ جو ہے اعتکاف کو مکمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی فضیلت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو آپ اعتکاف ضرور کر لیا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کا بہت ہی پسندیدہ یہ عمل ہے، تو اس کو آپ خود بھی زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم اعتکاف ضرور کر لیا کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بھی آپ مالا مال ہو سکیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی سے اور برکات سے بھی آپ مالا مال ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا